السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارے حجاج اکرام اللہ کے گھر سے، اللہ کے پیارے پیغمبر کے روضہ اقدس کی زیارت کر کے، اللہ کے گھر کی زیارت کر کے، وہاں کی بابرکت زیارات کو دیکھ کے، باعث برکت زمزم پی کے، اللہ سے مانگ کے واپس آ رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے مالک لم یزل سب کو مقبول اور منظور حاضری بار بار نصیب فرمائے۔ جو گئے ہیں اللہ ان کو بار بار لے جائے، جو نہیں جا سکے اللہ ان کو بھی لے جائے، اور بار بار مقبول منظور حاضری اللہ نصیب فرمائے۔ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ آقا دو جہاں امام الانبیاء سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حاجی جب صحیح طرح احکام حج، ارکان حج ادا کر کے آ جاتا ہے، اس طرح گناہوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے جس طرح اپنی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حجاج اکرام کی خدمت، ان کو ملنا، ان سے دعا لینا، اس کا حکم فرمایا ہے، اور بتایا ہے کہ حجاج اکرام اپنے گھر میں آ جاتے ہیں۔ اپنے گھر میں پہنچنے کے بعد اللہ رب العالمین ان کی اس حج کی برکت سے 40 دن تک، دن رات، صبح دوپہر شام رات، یعنی 24 گھنٹے ہر وقت اللہ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ حاجی آپ کا تعلق والا ہو نہ ہو، آپ کو پتہ لگے کہ حاجی صاحب تشریف لائے ہیں، اللہ کے گھر کو دیکھ کے آ رہے ہیں، آپ اللہ کے پیارے پیغمبر کی حکم کے مطابق ملے، ان سے دعا لیں، انہیں کہہ دیں، عرض کر دیں آپ میرے لیے دعا فرما دیں۔ اس لیے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاجی کی دعا 40 دن اللہ قبول کرتے ہیں۔ کسی کو پریشانی ہے، کسی کو مالی تنگی ہے، کسی کو اور کوئی مسئلہ اس قسم کا ہے جو حل نہیں ہو رہا، تو مختلف حجاج کرام سے دعا کروائیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میرا تجربہ ہے، اللہ رب العالمین حجاج کرام کی دعا کو رد نہیں فرماتے، ضرور قبول فرماتے ہیں۔ پھر اللہ کے پیارے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ 40 دن دعا قبول ہوتی ہے، تو اس نیت سے انہیں ملیں۔ اس نیت سے نہ جائیں کہ ہم ان سے کچھ بٹوریں گے، ہم سے زمزم پئیں گے، کھجوریں کھائیں گے۔ ہاں، وہ اپنی محبت میں، اپنے شوق میں، آپ کے احترام میں، اعزاز میں آپ کو پانی پلا دیتا ہے، زمزم پلاتا ہے، کھجوریں کھلاتا ہے، اس کے لیے بھی سعادت ہے، کیونکہ اللہ مال دے، دل دے، خرچ کرنے کی توفیق دے، یہ بھی اللہ کا بڑا احسان ہوتا ہے۔ تو بہرحال ہم اس نیت سے نہیں جائیں گے، ہم نے انہیں ملنا ہے صرف اس لیے کہ ہم اپنی پریشانیاں، اپنی تنگیاں، اپنی کوئی مصیبت، کوئی اپنے کام رکے ہوئے ہیں، اس کے لیے دعا کے لیے ہم نے جانا ہے، اور حاجی صاحب کو ملنا ہے، ان سے مصافحہ کرنا ہے، ان سے معانقہ کرنا ہے، اور دعا کی درخواست کرنی ہے، اور باقاعدہ جو ہے اسی وقت ہی دعا کروا کے پھر وہاں سے چلنا ہے۔ ایک یہ کہ ہماری رسمی ایک حاجی صاحب دعا فرما دیو جی، ٹھیک ہے جی، فرما دیں گے جی، کر دیں گے جی، ہو جائے گا جی، اس طرح نہیں، باقاعدہ وہاں جائیں، انہیں ملیں، حاجی صاحب ہم آپ کو ملنے کے لیے آئے ہیں۔ ملنے کے بعد بیٹھ جائیں ان کے پاس، انہیں عرض کریں کہ حاجی صاحب آپ میرے فلاں میرا مسئلہ ہے، آپ میرے لیے دعا فرما دیں۔ آپ ہاتھ اٹھا لیں، وہ بھی ہاتھ اٹھا کے دعا فرمائیں گے، آپ اس پر آمین کہہ دیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، اللہ ضرور دعا کو قبول فرمائیں گے، اور آپ کے مسائل بھی انشاءاللہ حل ہوں گے۔ میں بھی کوشش کروں گا انشاءاللہ العزیز، حجاج کرام جتنے تشریف لا رہے ہیں، اس میں یہ نہ کہیں کہ وہ مجھے جانتا نہیں ہے، پتہ نہیں مجھے ملے گا نہیں ملے گا، نہیں، اللہ نے ایسا ماحول، ایسا نظام دیا ہوتا ہے، جب انسان حج کر کے آتا ہے اس کا دل دماغ بالکل شیشے کی طرح صاف ہوتا ہے، اس میں کوئی قدرت نہیں ہوتی، کوئی ایسی بات نہیں ہوتی، کوئی ایسے تکلفات میں نہیں ہوتا۔ جو آپ کہیں گے، جسے کہیں گے، جب کہیں گے، انشاءاللہ وہ آپ کے لیے خوش بھی ہوگا، خوش دلی، خوش طبعی سے آپ کے لیے دعا بھی کرے گا انشاءاللہ۔ تو آپ ضرور دعا لے کے اپنے مسائل کو اس طریقے سے حل کروائیں، انشاءاللہ آپ کو بہت سارا فائدہ ہوگا۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔